ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک وہ زندہ رہا تو انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، لیکن جب ایک انگریز نے ایک لاش قلعے کے باہر دیکھی تب اس نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ علامہ محمد اقبال ٹیپو سلطان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ایک عظیم شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مادیت میں غرق نہیں کیا تھا، استقامت والی شخصیت رکھتے تھے۔ قرآن انسان کو تسخیر کائنات کا نسخہ بتاتا ہے، قرآن انسان کو زندہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اصل چیز انسان کی شخصیت ہے، اصل چیز انسان کے اندر کی ہستی ہے۔ ٹیپو سلطان کا والد میسور کے حکمران کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ اب وہ شہر سے فرار تھا، اس کے بیٹوں کو بھی قید کر لیا گیا تھا، وہ بھی بھاگ نکلے۔ اسی دوران ہولی کا تہوار آیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس فراری کے بعد 1 سال کے اندر اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا اور ٹیپو ولی عہد۔ لیکن حیدر علی کا 21 سالہ عہد حکومت گوروں سے جنگ جندل میں ہی گزر گیا۔ 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو یہ مسائل اسے منتقل ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی وہ پہلی جنگ جو اسے ورثے میں ملی تھی، انہی جنگوں میں ٹیپو سلطان اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات بھی ہوئی، لیکن ٹیپو سلطان نے ہار نہ مانی اور دشمنوں کو ایک کے بعد ایک شکست کی دھول چٹائی۔ میسور کی جنگ میں انگریزوں کو ایسی ذلت امیز شکست اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی نہ اس کے بعد۔ ایسے میں زخموں سے چور انگریزی فوج نے صلح کی درخواست کی۔ اگر ٹیپو سلطان یہ جنگ جاری رکھتا تو جو بھی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹرز مدراس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ ایسی صورتحال میں جنوبی ہندوستان سے انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ٹیپو سلطان نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا، لیکن برطانیہ میں کیا ہوا؟ صفِ ماتم بچھ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو سلطان کی کمزوری ان کے بہت کام آئی۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو سلطان درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ اس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جن میں سے وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پونیا پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی۔ اب انہیں یہ لگنے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو نے اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ٹیپو سلطان کے وفادار جنرل محمد علی نے ٹیپو کے مخالف کو پناہ دی تو ٹیپو نے مصلیحت سے کام نہیں لیا اور اس نے کمیدان کو قید کر لیا، اور کمیدان نے قید خانے میں ہی خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے سلطان کے بہت سے وفادار ان سے بد دل ہو گئے، کیونکہ درباری سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا، اور اب انہیں ٹیپو سلطان کے دربار میں سے غدار ملنے لگے تھے۔ اس غدار فیکٹری کا جو خریدار تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا آیا ہوا نیا گورنر جنرل لارڈ کارنوالیس تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے اپنے گھر میں کمزور کرنے کا طریقہ جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جن میں سے ایک کا نام سید امام تھا۔ یہ ٹیپو سلطان کے دربار میں پہنچا اور ٹیپو سلطان کے ناراض درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کرنے لگا، لیکن یہ سازش بر وقت پکڑی گئی۔ ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا، غداروں اور سید امام کو سزائے موت دی گئی، لیکن اس سے دربار میں موجود مخالفین اور لالچی لوگوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ٹیپو سلطان کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنوالیس تنہا ٹیپو سلطان کے مقابلے میں آنے سے ڈرتا تھا۔
اس نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ لارڈ کارنس نے سابقہ جنگ کا معاہدہ توڑتے ہوئے میسور پر بھی چڑھائی کر دی۔ جب ٹیپو سلطان نے فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا، اس فوج میں موجود غداروں نے یہ تفصیلات لارڈ کو پہنچا دی، جس کی بدولت وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نکلا، بلکہ لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹن میں چڑھائی کر دی، مگر سرنگا پٹن سے 50 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی۔ یوں کارنس نے سرنگا پٹن کے محاصرے میں ناکام رہا۔ اس کی فوج بھوک اور بیماری سے مرنے لگے۔ لارڈ کارنس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اگر ٹیپو سلطان کی فوج پر حملہ کیا تو اس کو ذلت امیز شکست ہوگی۔ چنانچہ اس نے مزید لڑائی کا خیال دل سے نکال دیا اور اپنی فوج کے ساتھ بھاگ نکلا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ غلطی یہ ہے کہ اس نے بھاگتی ہوئی اور شکست خوردہ انگریز فوج کا پیچھا کرنے کی بجائے، اسے تباہ کرنے کی بجائے اسے نکل جانے کا موقع دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور پھر سارے برِ صغیر کو بھگتنا پڑا۔ کارنارس بچ کر نکل گیا اور جلد ہی مرہٹوں اور نظاموں سے جا ملا، اور یہ خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سنگا پٹن پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سنگا پٹن کا محاصرہ کیا۔ اب ٹیپو سلطان کو احساس ہوا کہ وہ کارنارس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک ناقابل اطلاق غلطی کر چکا ہے۔ ایسے میں ٹیپو سلطان نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ لارڈ کارنارس نے صلح کے بدلے میں ٹیپو سلطان سے میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ پیمانے جنگ وصول کیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کبھی سنبھل نہ سکا۔ ایک تو یہ کہ لارڈ کارنارس کی سلطنت کا ٹیپو سلطان کی سلطنت پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا۔ ٹیپو سلطان نے طے کر لیا تھا کہ جب تک وہ انگریزوں کو شکست نہیں دے گا، وہ پلنگ پر نہیں سوئے گا بلکہ فرش پر سوئے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ٹیپو سلطان نے ایک کھلونا گھڑی تعمیر کروائی جس میں ایک شیر برطانیہ کے فوجی کا گلا دبوچ رہا ہے۔ آج بھی یہ گھڑی لندن کے ایک میوزیم میں محفوظ ہے۔ جنگ کا دوسرا اثر یہ مرتب ہوا کہ ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے بھاپ لیا تھا کہ اب ٹیپو سلطان اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے وہ سلطان سے دور دور ہونے لگے۔ وہاں کا یہ رواج تھا کہ جب ریاست کمزور ہو جایا کرتی تھی تو وفادار بھی اپنی پارٹیاں بدل لیا کرتے تھے، وہ کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جایا کرتے تھے۔ اس دور کے ہندوستان کی انتہائی تلخ سچائی یہ تھی کہ جس نے آخر کار سارے خطے کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ ٹیپو سلطان کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو سلطان کا بہترین جانشین ثابت ہو۔ چنانچہ یہ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو، وہ آدھا علاقہ بھی کھو چکے ہوں، طاقتور دشمنوں سے گھری ہوئی ہو، اسے مضبوط جانشین کی امید بھی نہ ہو، اس کا زیادہ دیر تک برقرار رہنا صرف معجزہ ہی ہو سکتا تھا، اور ٹیپو سلطان معجزے کی ہی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اسے یہ امید تھی کہ برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے، جو ماضی میں ٹیپو سلطان کا اتحادی رہ چکا تھا، ٹیپو نے فرانسیسی جنرل نپولین بوناپارٹ کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا اور مدد کی درخواست بھی کی تھی۔ نپولین نے ٹیپو سلطان کو جوابی خط بھی لکھا، مگر یہ خط راستے میں ہی انگریزوں جاسوسوں نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا تھا کہ نپولین ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ نپولین 1857 میں فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو برطانیہ نے یہی سمجھا کہ نپولین ہندوستان جانے والا ہے۔ جب نپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا تب بھی انگریزوں کا یہی خیال تھا کہ شاید وہ زمینی راستے سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دی تھی تب کہیں جا کر ہندوستان نے برطانوی سرکار نے سکھ کا سانس لیا۔ چونکہ اس زمانے میں ایک خبر سمندروں پار پہنچنے میں مہینوں لگا دیا کرتی تھی، اس لیے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ افواہیں بہت عرصے تک گردش کرتی رہی کہ نپولین ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے اب آیا کہ تب آیا۔ ٹیپو سلطان چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکا تھا، فرانس سے مدد آنے کا امکان بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جب اس کے دشمنوں نے صرف یہ طے کرنا تھا کہ وہ شیر میسور کو شکار کب اور کہاں اور کیسے کریں گے۔ تب برطانوی حکومت نے لارڈ کارنرس کو ہٹا کر رچرڈ ویلسی کو گورنر جنرل بنا دیا۔
یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دونوں دوست یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کر لیا جائے۔ برطانوی کو صرف یہ خوف تھا کہ اگر فرانسیسی ٹیپو سلطان کی مدد کو آ پہنچے تو ہندوستان ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور یہ خوف بے جا نہیں تھا، کیونکہ ٹیپو سلطان کے خلاف آخری جنگ سے صرف 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کے قانونی امریکہ میں ایسی ہی مداخلت کی تھی جس کی وجہ سے برطانیہ کو شکست ہوئی اور امریکہ آزاد ہو گیا۔ برطانیہ اب فرانس کو پھر مداخلت کی اجازت دے کر ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی شکل میں ایک نیا جارج واشنگٹن افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ویلسی نے جنگ کا ذہن بنا کر ہی ہندوستان پہنچا اور اس نے آتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ برطانیہ سے تازہ دم دستے بھی اس کی مدد کے لیے پہنچنے لگے۔ میسور کے زیادہ تر قلعوں کے کمانڈروں نے بھی لارڈ کو یقین دلا دیا تھا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی اس جنگ کا جو نتیجہ تھا وہ پہلے سے ہی فکس تھا۔ اب انہیں اپنی فتح کا پورا یقین تھا۔ ویلسی نے صلح کا معاہدہ توڑنے کی یہ وجہ بتائی کہ ٹیپو سلطان فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی سلطنت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے جنگ کرنا ضروری ہے۔ فروری 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چاروں اطراف سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے حملہ آور انگریزوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے، لیکن کمانڈروں نے دشمنوں پر حملے کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ اپنے کمانڈروں کا یہ انداز دیکھ کر میسور کے سپاہی جب سوال کرتے تھے دشمن زد میں ہے تو حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا، لیکن انہیں یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا تھا کہ سلطان کی ہی اس میں حکمت عملی ہے، لیکن حقیقت میں غداروں نے شیر میسور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دشمن کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ بنا دیا تھا۔ لیکن شیر میسور بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اب وہ فوج لے کر نکلا اور انگریزی جنرل ہیرس کے چھکے چھڑا دیے۔ ویلسی نے بھی ٹیپو سلطان کو ماہر جرنیل ہونے کا اعتراف کیا، مگر ٹیپو سلطان کے غدار افسر انگریزوں کی مدد کر رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ٹیپو سلطان کی جنگی دستوں کو دشمن کے توپوں کے زد میں لے کر آتے تھے، اس لیے ٹیپو سلطان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب 1799 میں یعنی حملہ شروع ہونے کے صرف 2 ماہ بعد ہی انگریزوں نے سنگا پٹن کا محاصرہ کیا۔ ایسے میں غداروں نے دشمن کو بتا دیا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے۔ انگریزوں نے اس دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ایک بڑا شگاف بن گیا۔ 3 مئی 1799 کی رات وزیر میر صادق نے فصیل سے باہر آ کر انگریزوں سے خفیہ میٹنگ کی۔ طے یہ پایا کہ اگلے روز دوپہر تک انگریز اس دیوار پر دھاوا بول دیں گے، جبکہ میر صادق وہاں پر موجود فوج کو پہلے سے ہی ہٹا چکا ہوگا۔ میر صادق واپس چلا گیا اور پھر 4 مئی کا سورج طلوع ہوا تو نجومیوں نے سلطان سے کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی منحوس اور بدشگون ہے، آپ فوراً خیرات کریں۔ لیکن دوپہر کو سلطان کھانا کھانے بیٹھا تھا، اسے پتہ چلا کہ توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شاہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ٹیپو سلطان فوج کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا، تو غداروں نے قلعے کے دروازے اندر سے ہی بند کر دیے تاکہ ٹیپو سلطان واپس قلعے میں نہ آ سکے۔ کہتے ہیں کہ غفار شاہ کی شہادت بھی ایک سازش کے تحت ہوئی تھی کہ سلطان یہ خبر سن کر قلعے سے باہر نکلیں۔ سلطان اب قلعے سے باہر آ چکا تھا۔ دوسری طرف میر صادق اور پونیا نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے دیوار کے شگاف سے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ اب میدان خالی تھا۔ انگریز فوج اسی شگاف سے اندر داخل ہونے لگی تھی۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ اپنی فوج کو دوبارہ جمع کر سکے، مگر افسوس یہ کہ قلعوں کے محافظوں نے مالک ہی کو اندر آنے سے روک دیا۔ اسی موقع پر سلطان نے انگریزوں کو آخر کار 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے ساتھ بہت کم ہی سپاہی تھے۔ اس نے خدمت کار سے بندوق لے کر انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ مٹھی بھر سپاہی بھی جان توڑ کر لڑے، جب ہی وہ وفادار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود سلطان کو بھی گولیاں لگی، وہ زخمی ہو گیا۔ ایک غلام نے کہا کہ حضور آپ انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے، لیکن تب ٹیپو سلطان نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ اس نے کہا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک وہ بے بس ہو کر گر نہیں گیا۔ سلطان شہید ہو گیا، مگر تب تک قلعے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پونیا نے فوج کو دھوکے سے شگاف سے ہٹایا۔
اس خبر کے پھیلنے پر سپاہی پرجوش ہو گئے۔ انہوں نے گولی مار کر میر صادق کو ہلاک کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریزوں نے فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور میسور کے سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر پڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سنگاپٹن میں ہی دفن کیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے وقت ان کی عمر جو تھی وہ 49 برس تھی، اس لیے انہیں 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے خاندان کو کلکتہ بھیج دیا۔ ٹیپو سلطان کی اولادیں جو تھیں وہ اسی شہر میں 200 برس تک محنت مزدوری کرتی رہیں۔ 200 سال گزر جانے کے بعد برطانوی حکومت کو یہ خیال آ ہی گیا کہ ان کا شاہی اسٹیٹس بحال کر کے انہیں ٹیپو سلطان کی جائیدادیں لوٹائی جائیں۔ آج ٹیپو سلطان کے مزار پر ہندو اور مسلمان سبھی حاضری دیتے ہیں۔